الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما یہ سورہ نساء کی 150, 151 اور 152 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنا چاہتے اور کہتے ہیں کہ کچھ رسولوں پر تو ہم ایمان لاتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں، اور اس طور وہ چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک بیچ کی راہ نکال لیں۔ ایسے لوگ صحیح معنی میں کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہ کرے تو اللہ ایسے لوگوں کو ان کے اجر عطا کرے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ ایمان کے شرائط میں سے ایک اہم شرط کہ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا اور سارے رسولوں پر ایمان لانا، یہ شرط ہے۔ اب جو لوگ کچھ رسولوں کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے ہیں اور وہ درمیانی راستہ بنانا چاہتے ہیں، اللہ نے ان آیات میں ان لوگوں کا رد کیا کہ اگر کچھ رسولوں کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے ہیں تو ایسے لوگ کافر ہیں، ایمان والے نہیں ہو سکتے، اور ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ پھر ایمان والوں کی صفت بیان کی کہ ایسے لوگ جو اللہ کو
سارے رسولوں کو مانتے ہیں ان کے لیے اللہ کے یہاں بڑا اجر ہے، ثواب ہے، اور اللہ بہت معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ گویا یہودیوں کی شرارت اور ان کی طرف سے ہونے والی فتنے کی چیزوں کا رد کیا گیا کہ وہ حضرت موسیٰ کو مان رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں۔ جب ایک کو ماننا اور دوسرے کو نہ ماننا اور رسولوں کے درمیان فرق کرنا، ایسا آدمی، ایسا شخص، ایسے لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ آگے یہودیوں کی کچھ خاص شرارتیں، فتنہ انگیزی کو اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں۔ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ اے پیغمبر، اہل کتاب تم سے جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کراؤ، تو یہ کوئی نئی بات نہیں، کیونکہ یہ لوگ تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے بڑا مطالبہ کر چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کھلی آنکھوں سے دکھاؤ۔ چنانچہ ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو بجلی کے کڑکے نے آ پکڑا تھا۔ پھر ان کے پاس جو کھلی نشانیاں آئی، ان کے بعد بھی انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ اس پر بھی ہم نے انہیں معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ کو واضح اقتدار عطا کیا۔ یہودیوں کے کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر تورات کتاب ایک بار میں نازل ہوئی تھی، اتری تھی، اگر تم سچے رسول ہو تو اس طرح تم بھی اللہ کے پاس سے ہمارے لیے کوئی کتاب لاؤ۔ تو اس کے اوپر اللہ نے ان کو تسلی، اپنے رسول کو تسلی دیتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی، جن میں ان یہودیوں کی شرارت کو بیان کیا گیا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے باپ داداؤں نے کی تھی۔ دو واقعے کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا۔ پہلا واقعہ، اللہ رب العزت نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی اور فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ نے دریا میں ڈبو دیا، تو یہ لوگ بنی اسرائیل ابھی تک فرعون کے گویا غلام تھے، ان کے گھروں میں کام کرنے والے مزدور تھے۔ اب اللہ نے ان کو آزادی دی،
اب کسی کے غلام نہ رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ جو ہے ہمارے لیے اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لا کر دے، کیونکہ اب تک تو ہم مزدور تھے، کام کاج میں تھے، عمل نہیں کر سکتے تھے۔ اب چونکہ ہم آزاد ہیں، فارغ ہیں، تو آپ جو ہے اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لا دیجئے تاکہ اس کو پڑھ کر ہم اس پر عمل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ آپ کوئی کتاب دے دیجئے تاکہ میں اور میری قوم وہ کتاب پڑھے اور اس پر عمل کرے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور وہاں آپ کو چلہ کروایا، 40 دن وہاں ٹھہرے، اعتکاف کیا۔ پہلے 30 دن کے لیے اللہ نے بلایا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن کے بعد جو ہے مسواک کر لی، جو اللہ کو پسند نہیں آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے منہ کی بدبو اللہ کو محبوب تھی، اور مسواک کرنے سے وہ بو ختم ہو گئی۔ اللہ نے اور 10 دن اعتکاف کا حکم فرمایا اور 40 دن مکمل وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتکاف کیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے تورات کتاب ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے آ کر قوم کے پاس آتے ہیں اور ان کو کتاب دیتے کہ یہ اللہ نے کتاب دی ہے، اس کو پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اب یہ فتنہ خور قوم جو اس زمانے سے فتنے کیا کرتی تھی، آج بھی فتنے کرتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے دی ہے، یہ ہمیں کیسے معلوم؟ حالانکہ وقت کے نبی ہے اور ان کا ایمان ہے کہ نبی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں آپ کے سامنے ہی گیا تھا اور اللہ کے پاس سے لے کر آیا ہوں، تب بھی قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، کہ ہمیں کیسے یقین ہو کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے دی؟ اور قوم نے کہا کہ خود اللہ ہمیں کہے کہ یہ میں نے کتاب دی ہے، تم اس کو پڑھو اور اس پر عمل کرو تو ہم مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ میری قوم اس طرح کہتی ہے کہ آپ خود ان کو کہو کہ یہ کتاب میں نے دی ہے اور تم اس کو پڑھو اور اس پر عمل کرو۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ جو ہے اپنی قوم کے لوگوں میں جو بڑے بڑے لیڈر قسم کے لوگ ہیں، سردار قسم کے لوگ ہیں، جن کا کچھ ورچسو ہے، جو اپنے خاندان میں بڑے لوگ ہیں، ان کو 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے بڑے لوگوں کو جو سردار قسم کے تھے، لیڈر لوگ تھے، ان کو 70 آدمیوں کو لیا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ رب العزت کی طرف سے مبارک اور نورانی آواز آئی کہ یہ کتاب میں نے دی ہے موسیٰ کو، تم اس کو پڑھو اور اس پر عمل کرو۔ جب اتنی زبردست قدرت دیکھ لی تب بھی وہ قوم ماننے کے لیے تیار نہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ آواز اللہ کی طرف سے آئی، یہ ہمیں کیسے یقین ہو؟ اللہ خود ہمارے سامنے آوے اور سامنے آ کر کہے کہ میری یہ کتاب ہے، تم اس کو پڑھو اور اس پر عمل کرو۔ تو اللہ رب العزت نے اس گستاخی پر، اس ان کی بے ادبی پر آسمان سے بجلی کو برسایا اور ان سب کو ختم کر دیا، اور وہ 70 کے 70 لیڈر سب کے سب مر گئے۔ اللہ نے اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ کیا کہ جب انہوں نے کھلم کھلی یہ بات رکھی کہ ہمیں اللہ نظر آئے، دکھاؤ، تو اللہ نے ان پر بجلی گرا کر ان کو سب کو ختم کیا۔
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اگر میں خالی ہاتھ واپس جاؤں گا تو میری پوری قوم مجھے کہے گی کہ ہمارے بڑے بڑے لوگ اور لیڈر لوگوں کو لے گئے اور وہاں مروا ڈالا، تو میرے اوپر الزام آئے گا، آپ جو ہے ان کو واپس زندہ کر سکتے ہیں، آپ ان کو زندہ کریں۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور وہ 70 کے 70 واپس زندہ ہو گئے۔ اب ان کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن چونکہ شرارت تو طبیعت میں تھی، وہ 70 کے 70 جب نیچے آئے اپنی قوم کے پاس اور کہنے لگے کہ یہ کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیں دے رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہی ملی ہے اور اس کو پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، لیکن اللہ نے یوں کہا ہے کہ تم اس کتاب کو پڑھیو اور جتنا ہو سکے اتنا عمل کرو۔ یہ اپنی طرف سے بڑھا دیا کہ جتنا ہو سکے اتنا عمل کرنا، پوری کتاب پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں، یہ اپنی طرف سے بڑھا دیا۔ یعنی اتنی زبردست قدرت دیکھنے کے باوجود، ایک مرتبہ موت آ جانے کے باوجود، دوبارہ زندہ ہونے کے باوجود اس طرح کی حرکت اس قوم نے کی، جس کی طرف اللہ نے اس آیت میں اشارہ کیا کہ ابھی آپ کے پاس اے محمد جو یہودی لوگ آئے ہیں اور وہ کتاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے ان کے باپ دادا اس سے بڑی چیز کا مطالبہ کر چکے تھے کہ اللہ کو ہمیں دیکھنا ہے، اس چیز کا مطالبہ کر چکے تھے، تب بھی ان لوگوں نے اس ملی ہوئی کتاب پر عمل نہیں کیا تھا۔ تو اگر آپ ان کو آسمان سے کوئی کتاب لا کر دو بھی تب بھی یہ عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ تو ایک اس واقعے کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا، اور دوسری چیز بیان فرمائی کہ ان لوگوں نے ایسی کھلی کھلی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ یہ ایک واقعہ ہوا تھا اسی دور میں، اسی زمانے میں۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے، یہاں قوم کے پاس حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی ہوتے ہیں اور وہ بھی نبی تھے، ان کو ذمہ داری دے کر تشریف لے گئے کہ آپ جو ہے قوم کا خیال رکھیں، قوم کی رہبری فرماوے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود نہیں تھے تو ان کی قوم میں ایک بہت بڑا فتین شخص تھا جس کا نام سامری، قرآن نے اس کا نام بھی ذکر فرمایا کہ اس کا نام تھا سامری۔ اس سامری نے کیا کیا؟ وہ ایک قسم کا جادوگر بھی تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ وہ جادوؤں کا زمانہ تھا، اور یہ سامری بھی جادوگر تھا۔ اس سامری نے جب موسیٰ علیہ السلام موجود نہیں تھے، کوہ طور پر تھے، ایک کھڈا کھودا بڑا، اس کے اندر جو ہے ساری عورتوں سے کہا کہ اپنے اپنے زیورات ڈال دیں، کیونکہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملنے والی تھی اور حکم آ گیا تھا کہ آپ لوگوں کو کل یہاں سے چلنا ہے، تو جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی عورتیں تھیں جو فرعون قبطی قوم کے یہاں کام کیا کرتی تھی گھروں میں، ان لوگوں نے ایک دن کی چھٹی مانگی اور کہا کہ کل ہم سب عورتیں میلے میں جانے والی ہیں اور میلے میں جانے کے لیے ہمیں زیورات پہننے کی ضرورت ہے، تو آپ اپنے زیورات ہمیں ایک دن پہننے کے لیے دے دیجیے۔ تو قبطی قوم نے، فرعون کے قوم نے جو ہے ان عورتوں کو اپنے زیورات دے دیے تھے کہ کہاں جانے والے، ایک دن میلے میں جائیں گے پہن کر پھر واپس دے دیں گے، لیکن وہ دوسرے دن تو نکلنے والے تھے، اور پھر ان کے زیورات لے کر جو ہے وہ نکل گئے تھے، اور اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دی اور فرعون کو غرق کیا۔ اب فرعون بھی نہیں رہا اور اس کی قوم بھی نہیں رہی۔ اب یہ سارے زیورات جو پہننے کے نام پر لیے تھے، وہ جو ہے سامری نے اعلان کیا کہ وہ سب کے سب زیورات، چونکہ وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، اس لیے اس کو سارے زیورات کو اس کھڈے میں ڈال دیا جائے۔
ساری عورتوں نے وہ زیورات ڈال دیے، کیونکہ پہلی قوم میں مال غنیمت جو تھا وہ حلال نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کے صدقے میں مال غنیمت اس امت کے لیے حلال ہے۔ اب سامری کے کہنے پر ساری عورتوں نے زیورات ڈال دیے، سامری نے اس میں بڑی آگ لگائی، اور پھر جس وقت فرعون سے نجات مل رہی تھی اس وقت اللہ نے مدد کے لیے فرشتے بھی اتارے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اپنی سواری پر اپنے گھوڑے پر تشریف لائے ہوئے۔ اب سامری جو کہ بڑا چالاک تھا، بڑا ہوشیار تھا، جادوگر بھی تھا، اس سامری نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پیر جہاں گر رہے ہیں وہاں ریت ہونے کے باوجود گھاس اگ جاتے، کیونکہ وہ فرشتے تھے اور ان کی سواری میں یہ برکت تھی کہ جہاں بھی گھوڑے کے پیر گرتے تھے وہاں سے وہ گھاس اگ جاتی۔ تو اس نے پوری کی میں جو ہے اس برکت کے طور پر اس مٹی کو اٹھا لیا تھا جہاں حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے نشانات تھے۔ اب آگ لگانے کے بعد وہ جب زیورات سب جل گئے اور بالکل پرواہی ہو گئے تو اس کے اندر وہ اپنی مٹی جو لایا تھا جس کے اندر کچھ حرکت تھی کہ حضرت جبرائیل کی سواری کے پیر وہاں گرے تھے، وہ مٹی اس نے اس میں ڈال دی، اور پھر اس پگھلے ہوئے سونے کو جو ہے ایک دیباچے میں ایک سانچے میں ڈال دیا اور اس کا بچھڑا بنایا۔ اور بچھڑا بنانے کے بعد چونکہ اس کے اندر حضرت جبرائیل کی سواری کے جو ہے مٹی بھی تھی اور اس کے اندر سے کچھ اس کی وجہ سے آواز بھی آنے لگی، تو سامری نے قوم سے کہا کہ یہ اصل میں ہمارا معبود ہے جو ہمارے سامنے ہے، ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ یہ اصل میں ہمارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا بھی معبود ہے، اور موسیٰ جو ہے بھول گئے ہیں اور بھول سے وہ اپنے معبود کو تلاش کرنے کوہ طور پر چلے گئے۔ اب قوم نے جو ہے کچھ لوگوں نے اس کی پوجا شروع کر دی بچڑے کی، اور کچھ لوگوں نے انکار کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام سب کو سمجھاتے رہے، سب کو روکتے رہے کہ یہ ہمارا معبود نہیں ہے، تب بھی کچھ لوگوں نے تو پوجا شروع کر دی، کچھ لوگوں نے انکار کر دیا، اور کچھ لوگ درمیان میں تھے کہ جنہوں نے انکار بھی نہیں کیا اور کہا کہ موسیٰ کے آنے کا ہم انتظار کرتے ہیں، اگر موسیٰ کہیں گے تب جا کر ہم کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں وحی کے ذریعے بتلا دیا کہ آپ کی قوم بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور بہت زیادہ غصے میں تھے، یہاں تک کہ حضرت ہارون کو جس کو ذمہ داری دی تھی ان کے اوپر غصے ہو کر مارنے بھی لگے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ مشہور ہے۔ حضرت ہارون کو مارنا بھی قرآن میں ذکر ہے، یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا الا تتبعنی افعصیت امری۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا بھی سمجھایا بھی، لیکن کچھ لوگوں نے تو پوجا شروع کر دی تھی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے حکم آیا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے ان کی معافی کی شکل یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور جن لوگوں نے پوجا نہیں کی ہے وہ لوگ ان کے جو رشتہ دار ہوں گے وہ ان کو قتل کریں گے، یعنی جو پوجا کرنے والے ہیں ان کی قتل، ان کو قتل کیا جائے۔ اور ان کو قتل کون کرے؟ تو جن لوگوں نے پوجا نہیں کی ہے ان میں جو ان کے رشتہ دار ہوں گے سب اپنے اپنے رشتہ داروں کو قتل کرے، ان کو مارے، تب جا کر ان کی توبہ قبول ہوگی۔ تو اللہ نے وہی فرمایا کہ ہم نے ان کی توبہ قبول کی، یعنی اتنی بڑی شرط اور سخت سزا دینے کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اللہ رب العزت نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں توبہ کرنے کا بالکل آسان طریقہ دیا، نہ ہمارے اوپر کوئی قتل کا الزام آتا ہے، نہ ہمیں قتل کیا جاتا ہے۔
بلکہ اس امت میں سے کوئی اگر کوئی گناہ کر ڈالے تو اس کی توبہ یہ ہے کہ آدمی سچے دل سے ندامت اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے اور اللہ کے سامنے 2 آنسو بہا دے تو اللہ اس کو معاف فرما دیتے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے توبہ کی شکل یہ اختیار کی گئی کہ ان کو قتل کیا جاوے، تب جا کر ان کی توبہ قبول ہوگی۔ تو یہ دونوں واقعے کی طرف اس آیت میں اللہ نے اشارہ کیا کہ یہ قوم جو آپ کے سامنے آئی ہے، یہودی قوم جو آپ سے یوں مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ ہمیں آسمان سے کوئی کتاب لا کر دے دیجئے تب جا کر ہم آپ کو نبی مانیں گے، تو ان کی بات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو قوم ایسی ہے کہ ان کے اوپر ایسے ایسے حالات آئے تھے، اللہ نے ان کو کتاب دی تھی، تب بھی یہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے۔ تو اس آیت میں گویا اس طرف اشارہ بھی ہے کہ اس امت کو بھی چاہیے کہ اللہ نے ان کو جو یہ قرآن دیا ہے اس کو پڑھے اور اس پر عمل کرے، اس کی مخالفت نہ کرے جس طرح بنی اسرائیل نے کی تھی، ان کے اوپر عمل کو ترک نہ کرے جس طرح بنی اسرائیل نے کیا تھا، بلکہ اس قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بنی اسرائیل کی اور بہت سی شرارتیں ہیں جس کو اللہ آگے کی آیات میں بھی بیان کر رہے ہیں، جس کو انشاءاللہ ہم پھر سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما، اپنی اطاعت والی زندگی نصیب فرما، نافرمانی والی زندگی سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اس قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بنی اسرائیل جیسے مزاج سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر ڈرمی سے، ضد سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما، اپنے فضل سے آسان فرما، اپنے فضل سے آسان فرما، قبول فرما۔ یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، امت کے مسائل کو حل فرما، اپنے فضل سے پوری امت کو اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی معرفت اور محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ یا اللہ اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوا میں ذکر و دوا میں طاعت کی توفیق عطا فرما۔ ابنائے دنیا میں سے نہ بنا، ابنائے آخرت میں سے بنا دے۔ یا اللہ اپنے فضل سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے، ہر ایک کی پریشانی کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے دور فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک قریب ہے، یا اللہ اس تک عافیت کے ساتھ پہنچا دے، اپنے فضل سے رمضان نصیب فرما، اس کی برکات سے مالا مال فرما، اس کی ایک ایک گھڑی کو یا اللہ وصول کرنے کی توفیق عطا فرما، غفلت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کو ایک ایک گھڑی کو یا اللہ تیری اطاعت میں لگانے کی توفیق عطا فرما، ایک لمحے کے لیے بھی غفلت میں مبتلا ہونے سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ جو مانگا عطا فرما، رہی اپنے فضل سے عطا فرما۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔